سورہ روم کی آیہ مبارکہ 47 کا آخری ٹکڑا با ترجمہ تلاوت کیا ہے۔ آج 5 تاریخ ہے، 5 فروری ہے۔ پاکستان کے مسلمان بالخصوص کشمیری مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ اور وہ اس سلسلہ اور اس ضمن میں اپنے اختیارات کے مطابق جہاں تک ہو سکتا ہے یہ پیغام اقوام عالم تک پہنچاتے ہیں کہ کشمیری مسلمان ان کی آزادی یہ لازم اور ضروری ہے۔ کئی سال گزر گئے، 70 سال کم و بیش عرصہ گزر چکا ہے کہ کشمیر کے مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، مگر ان کی داد رسی نہیں ہو رہی۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ آخر پوری دنیا میں مسلمان جو حکومت کیا کرتے تھے آج ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنے پر کیوں مجبور ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کیوں کا جواب اس طرح دیا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اے اہل ایمان، جب تم زمین پر حکومت کرتے تھے، دنیا تمہارے نام سے کانپ جایا کرتی تھی، اس وقت تم باعمل تھے۔ اب خشکی اور تری میں جو فسادات بپا ہو چکے ہیں، تمہارا عروج ذلت میں بدل چکا ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہاری بدعمالی کا نتیجہ ہے۔ یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ما کان علینا نصر المؤمنین، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مومنین کی ہر مقام اور ہر موقع پر مدد کریں۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ اہل ایمان کو یہ بات اپنے ذہن میں راسخ کر لینی چاہیے کہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد، نصرت وہ اللہ کی طرف سے آئے گی، کسی اور راستے سے اہل ایمان کو مدد نہیں مل سکتی ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل اللہ مولاکم، اے اہل ایمان تمہارا دوست اللہ ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور تمام مددگاروں سے بڑھ کر بہترین مدد کرنے والا وہ صرف اللہ ہے۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ان الفاظ سے مخاطب ہے إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اہل ایمان جب اللہ تمہاری مدد کرے گا فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، پھر تمہارے اوپر کوئی اور قوم غالب نہیں آ سکتی ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ رب العالمین اپنی مدد ہٹا دے، تمہیں ذلیل کرنا چاہے، تمہیں رسوا کرنا چاہے، تمہیں آزمائشوں میں مبتلا کرنا چاہے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ بِهِ،
فَمَن يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، پھر اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور مددگار نہیں ہے، تمہیں کوئی اور نہیں بچانے والا ہے۔ تو یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی حقیقی مددگار ہے۔ اللہ کی مدد کے علاوہ دنیا جہاں کی تمام اقوام امداد کرنے پہ جمع ہو جائیں، جب اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تب تک انسان کامیابی، کامرانی اور منزل اور مراد حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ یہ ہے کہ نصرت، کامیابی، کامرانی وہ میری طرف سے آتی ہے۔ اور کن کے لیے آتی ہے؟ آج ہمیں کئی سال ہو گئے آزادی کی جد و جہد کرتے ہوئے، اقوام عالم کے سامنے ہم نے قراردادیں پیش کی ہیں، کشمیر جل رہا ہے، فلسطین جل رہا ہے، پوری دنیا کے مسلمان ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، کہیں سے بھی اہل ایمان کی داد رسی نہیں ہو رہی۔ یہ مدد، یہ نصرت، یہ کامیابی، یہ کامرانی اللہ تعالیٰ کس کو عطا فرماتا ہے؟ مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن کس کے لیے آتی ہے؟ اس سوال کا جواب اگر ہمیں مل جائے تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت نازل ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس سوال کا بھی جواب دے دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، لوگوں میں اپنی مدد نازل کرتا ہوں، میری طرف سے نصرت ملتی ہے، مومنین کامیاب ہوتے ہیں، لیکن کن کے لیے میری نصرت آتی ہے؟ عن الذین آمنوا، جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں گے۔ اور تیسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ اللہ رب العالمین کا یہ اٹل فیصلہ ہے جو قرآن میں نازل ہو چکا ہے۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی مومنین پر کافروں کو غلبہ عطا نہیں کرے گا، ہمیشہ مدد اللہ اہل ایمان کی کرے گا۔ ان تینوں آیات میں اللہ نے جو مدد نازل کرنے کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا ہے وہ مومن لوگوں کا انتخاب کیا ہے، کہ مدد اللہ کرتا ہے لیکن مدد مومنوں کی ہوتی ہے، اہل ایمان کی ہوتی ہے، موحدین کی ہوتی ہے، جو سچے مسلمان ہوتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ کیا ہم سچے مسلمان نہیں ہیں؟ کیا کشمیر کے، فلسطین کے اور پوری دنیا کے مسلمان اپنے اس دعوے میں سچے نہیں کہ ہم مومن ہیں؟ ہم کلمہ پڑھ کے مومن ہو چکے ہیں اور عملی طور پر ہم ابھی مومن نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ایمان کا ذکر کیا ہے وہاں اعمال صالحہ کا ذکر کیا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، ایسے مومن انسانوں کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ آج اللہ کی طرف سے نصرت اس لیے نازل نہیں ہو رہی، اقوام عالم کے سامنے ہمارے احتجاج اس لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے کہ آج ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ نام کے ہم مسلمان ہیں لیکن کام کے ہم مسلمان نہیں رہے ہیں۔ ہماری ایمانی کمزوری ہے جس وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان ذلت و رسوائی پہ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یہاں پہ بھی اللہ نے مومن ہونے کی شرط لگائی ہے۔
ولا تہنوا ولا تحزنوا، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے مسلمانوں، لا تہنوا ولا تحزنوا، تمہارے اندر ایمان کی کمزوری نہیں ہونی چاہیے، تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کا ایمان اگر ہم دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معوذ اور معاذ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دشمن سے لڑنے کے لیے میدان بدر میں آ چکے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ایمان کی مضبوطی۔ پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، پھٹا پرانا لباس ہے، لیکن سپر پاور کے سامنے اپنی تلوار کی انی سے سرخ قالین پھاڑتا ہوا محمد رسول اللہ کا صحابی کھڑا ہو چکا ہے۔ بادشاہ کا دربار ہے، وزیر ہیں، مشیر ہیں، فوجی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن تنہا صحابی رسول ہے، ایمان اتنا مضبوط ہے کہ وہ اکیلا شخص پوری کفر کی عالمی طاقت سے ٹکرا رہا ہے۔ اللہ اسی ایمان کا تقاضا کر رہے ہیں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہارے اندر ایمان کی مضبوطی ہونی چاہیے، انتم الاعلون، تم کامیاب ہو کے رہو گے، تم کامران ہو کے رہو گے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ میں پھر ایسے ایمان والوں کو کامیابی دنیا میں ہی عطا نہیں کرتا، بلکہ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ، قیامت کے دن بھی کامیابی عطا کروں گا، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی مضبوط ایمان والوں کو، قیامت کے دن بھی کامیابی ملے گی مضبوط ایمان والوں کو۔ آج اللہ کی نصرت اس لیے نازل نہیں ہو رہی کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، اور آج اللہ کی مدد اس لیے نازل نہیں ہو رہی کہ ہم اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں نکال رہے، اپنے کام کاج کے لیے وقت ہے، سارا وقت اپنی ذات کے لیے ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے اہل ایمان، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اللہ کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے دین کی اشاعت کر کے، اللہ کے دین کی تبلیغ کر کے، اللہ کا دین پھیلا کے، اللہ کے دین کی واعظ و نصیحت کر کے۔ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا، اللہ اقوام عالم پر تمہیں غالب کر دے گا، تمہارا زوال اللہ عروج میں تبدیل کر دے گا، تمہیں پستی سے نکال کر عروج عطا کر دے گا۔ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ صرف اللہ تمہاری مدد ہی نہیں کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، عالم کفر تمہارے مقابلہ میں آ جائے، تم کم ہو، تم تھوڑے ہو، پھر بھی وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، عالم کفر کا مقابلہ کرنے کی جرت اور ہمت تمہارے اندر پیدا کر دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے تنصر اللہ، اللہ کے دین کی مدد کرو۔ آج ہم کتنی مدد کرتے ہیں؟ آج ہم کتنے لوگوں کو روزانہ دین کی دعوت دیتے ہیں؟ روزانہ نہ صحیح ہفتے بعد کتنے لوگوں کو ہم اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں؟ مہینے بعد ہم کتنے لوگوں کو توحید کی طرف لے کر آتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو ہماری اس دعوت کی وجہ سے شرک چھوڑ کر موحد بن چکے ہوں؟ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ جب ہم نے اللہ کے دین کی مدد نہیں کی، اللہ نے بھی اپنی مدد والا ہاتھ اٹھا لیا، اللہ رب العالمین نے بھی اہل ایمان کو پریشانیوں میں، آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ اور دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لام تاکید اور نون ثقیلہ استعمال کیا ہے۔ عربی گرامر والے جانتے ہیں کہ لام تاکید اور نون ثقیلہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی قسم ہے یہ کام ضرور ہو کے رہے گا۔
وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا کن لوگوں کی؟ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، جو اللہ کے دین کی اشاعت کرتے ہیں، جو اللہ کا دین دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرتا ہے۔ آج امت مسلمہ اس لیے ذلیل و رسوا ہے کہ آج ہم نے وقت نکالا اپنی ضروریات کے لیے، اپنی مصروفیات کے لیے، اپنی ذات کے لیے وقت نکالا، وقت نہیں نکالا اللہ کے دین کے لیے نہیں نکالا۔ جب اللہ کے دین کے لیے نہیں نکالا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پریشان کر دیا، یہ امت ذلیل و رسوا ہو گئی۔ وہ کشمیر نہیں، پوری دنیا کے مسلمان ذلیل و رسوا ہو گئے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دین سے انحراف کیا ہے۔ آج اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ آج اتنے سال گزر گئے، ہم چیخ چیخ کر لوگوں کو، اقوام عالم کو بتا رہے ہیں کہ کشمیر کے مسلمان آزاد ہونے چاہیے، فلاں فلاں ملک کے مسلمان آزاد ہونے چاہیے۔ آج ہماری داد رسی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ اور اس کا سبب ایک یہ بھی ہے کہ امت آج باہمی اختلاف کا، انتشار کا شکار ہو چکی ہے۔ یہ امت آج تفرقہ بازی میں، فرقہ بندی میں، گروہ بندی میں تقسیم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس انتشار کی وجہ سے پوری دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے اہل ایمان، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے مسلمانوں، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، باہمی اختلاف کا شکار نہ ہونا، لڑائی جھگڑے میں مت پڑنا، تفرقہ بندی میں مت پڑنا، گروہ بندیوں میں مت تقسیم ہو جانا۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اختلاف نہ کرنا، اگر اختلاف کیا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، جب تم اختلاف کرو گے فَتَفْشَلُوا، تم الگ الگ ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارا روب دبدبا، تمہارا پوری دنیا پہ حکومت کرنے کا خواب ختم ہو جائے گا۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم گروہ بندیوں میں بٹ جاؤ گے، تمہارا روب دبدبا ختم کر دیا جائے گا۔ کہیں آج مسلمان کا روب ہے؟ کہیں مسلمان کو دیکھ کر عالم کفر کانپ جاتا ہے؟ وہ مسلمان تھے کہ جن کا نام سن کر عالم کفر کانپ جایا کرتا تھا۔ کیا آج ہم وہی مسلمان رہے ہیں؟ کیا آج ہم اسلاف کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ نہیں چل رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اللہ کی نصرت نازل نہیں ہو رہی، آج اللہ مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور سبب بیان کیا کہ تمہارے لیے جو اللہ کی طرف سے نصرت نازل نہیں ہو رہی، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ تمہاری دوستی مسلمانوں سے نہیں کافروں سے ہے۔ تمہاری دوستی مسلمانوں سے ہونی چاہیے تھی، لیکن آج تمہاری دوستی کافروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ممتحنہ میں بار بار منع کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں اے اہل ایمان، کافروں کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اہل ایمان ظالم لوگوں سے، ان کافروں سے، ان مشرکوں سے، ان یہودیوں اور عیسائیوں سے تم دوستی نہ لگاؤ۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، ان لوگوں کا ٹھکانہ تو آگ ہے، یہ تو آگ میں جائیں گے۔ تمہاری دوستی ان سے بن گئی تو تمہاری دوستی کا نتیجہ یہ ہوگا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، تم جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کافروں کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیوں نہ بناؤ؟ اس لیے نہ بناؤ کہ اللہ کہتے ہیں میں مدد کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں میں مدد کروں گا، لیکن کن کی؟ مومنوں کی مدد کروں گا،
اور یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے علاوہ کسی اور کو دوست نہ بناؤ. کیوں؟ ثم لا تنصرون، اگر تم نے کافروں کو اپنا دوست بنا لیا، لا تنصرون، میں تمہاری مدد نہیں کروں گا. پھر تمہارے لیے آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے، تمہارے لیے بدر کی، احد کی، خندق کی فضا قائم نہ ہوگی اگر تمہاری دوستی کافروں سے ہو گئی. کشمیر تو کیا، تم زمین کا ایک چپا بھی حاصل نہیں کر سکتے، ایک ٹکڑا بھی حاصل نہیں کر سکتے. آج ہماری دوستی کافروں کے ساتھ ہے، آج ہماری دوستی یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ ہے. اور اس امت کا بھی کیا کیا جائے، آج ہم نے اپنے بچوں کی تربیت بھی یہود و نصارہ کے کلچر پہ کرنا شروع کر دی. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، وہ حدیث میرے اور آپ کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، تین قسم کے لوگ ہیں. ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ ہیں. حق علی اللہ عونہم، اللہ پر لازم ہے کہ اللہ ان تین لوگوں کی لازمی مدد کرے گا. ان تین لوگوں کی لازمی مدد کی جائے گی. کون کرے گا؟ اللہ، وہ اللہ کرے گا. پہلا آدمی وہ ہے المجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، جو بیوی بھی چھوڑتا ہے، بچے بھی چھوڑتا ہے، کاروبار بھی چھوڑتا ہے، مال بھی چھوڑتا ہے، اپنی ساری زندگی کی عیش و عشرت چھوڑ کر میدان جہاد میں کود پڑتا ہے، میدان جہاد کی مشقتیں برداشت کرتا ہے. المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا جب اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے نکلے گا، اللہ فرماتے ہیں علی اللہ حق، اللہ پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجاہد کی مدد کرے. دوسرا آدمی المکاتب الذی یرید الادا، ایک مسلمان ہے، وہ غلام ہے، آزاد ہونا چاہتا ہے، آزاد ہونے کے لیے وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. یا کوئی مسلمان ایک مسلمان غلام کو پیسے ادا کر کے آزاد کروا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے غلام کی جو آزاد ہونے کے لیے محنت کرتا ہے، ایسے غلام کی مدد کرتا ہے، اسے کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. اور تیسرا انسان، اللہ کے نبی نے فرمایا الناکح الذی یرید العفاف، ایسا شخص جو کہتا ہے کہ میں شادی اس لیے کروں گا، العفاف، کہ شادی کے بعد میری زندگی پاکیزہ گزرے، شادی کے بعد میں پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں. یہ تین لوگ ہیں جن کی مدد اللہ لازمی کرے گا. آج ہمارا شمار ان تینوں میں نہیں ہوتا. جہاد سے تو ہم دور بھاگتے ہیں، اور جہاد کا تو ہم نے معنی ہی تبدیل کر دیا ہے. آج غلام تو نظر نہیں آتا، کسی غریب کی مدد کرنا بھی پسند نہیں کرتے. اگر کسی غریب کو 100 روپیہ دے، تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. اور آج شادی کرنا تو دور کی بات ہے، شادی شدہ بھی پاکیزہ زندگی نہیں گزارتے. شادی شدہ بھی آج اللہ رسول کی حدود پامال کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو یہ تین کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، لازمی مدد کرے گا. اللہ تو ان کی مدد کرتا ہے، ہم اللہ کی مدد نہیں لینا چاہتے. پھر ہم کیسے کہیں کہ آج ہم کشمیر آزاد کروا لیں گے اور پوری دنیا میں مسلمانوں کا غلغلہ اور اسلام کا جھنڈا لہرائے گا؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ امت مسلمہ کے لیے نصرت نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ امت مسلمہ جہاد ترک کر دے گی. سورہ توبہ کی آیہ مبارکہ غالباً 42 اور غالباً 111 پڑھ کے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کہتے ہیں اہل ایمان کو جہاد کے مقابلہ میں اپنے بیوی بچے عزیز ہوں گے، اپنا کاروبار عزیز ہوگا، اپنے رشتہ دار عزیز ہوں گے. اللہ کہتے ہیں جب ایسا معاملہ آ جائے، جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جب جہاد چھوڑ کر وہ کاروبار میں پڑ جائیں، بیوی بچوں میں مصروف ہو جائیں، رشتہ داروں میں مصروف ہو جائیں، اللہ کہتے ہیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّى
حتی یأتی اللہ بامری، پھر انتظار کرو، اللہ کی مدد ختم ہو چکی ہے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ آج ہم دنیا کی محبت میں ہیں، جہاد سے ہم نفرت کرتے ہیں، جہاد کا نام سننا پسند نہیں کرتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم، جب تم بیع میں، خرید و فروخت میں مصروف ہو جاؤ گے اور تم گھوڑوں کی اور تم گائے کی دم پکڑ لو گے، جب تم کاروبار میں مصروف ہو جاؤ گے، جب تم اپنے جانوروں میں کاروبار میں مصروف ہو جاؤ گے، وَرَضِيتُمُ الرَّضَاءَ، اور تم تجارت میں، زراعت میں مصروف ہو جاؤ گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، تم جہاد چھوڑ دو گے، پھر انتظار کرو، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذِلَّةً، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا۔ آج امت مسلمہ ذلیل ہے، اللہ کی مدد نہیں آ رہی، احتجاج کر رہے ہیں، ہر سال کرتے ہیں، اقوام عالم کے سامنے اپنا موقف پیش کرتے ہیں، کیوں آزادی نہیں مل رہی، کیوں مسلمانوں کو کامیابی نہیں مل رہی؟ اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے اس لیے کامیابی نہیں مل رہی، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، تم نے جہاد چھوڑ دیا ہے، کاروبار میں، بیوی بچوں میں مصروف ہو گئے ہو، اللہ کے دین سے تم نے بغاوت کر دی ہے۔ آج مسلمان اسی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں، کہیں سے بھی مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے نصرت نازل نہیں ہو رہی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ایک مومن دوسرے مومن کے فائدے کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کے فائدے کے لیے کام کرتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو ایک مسلمان کی تکلیف دور کرتا ہے، اللہ اس مسلمان کی تکلیف دور کرتا ہے۔ جو ایک تنگ دست کو قرضے کی ادائیگی کے لیے مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے بھی رزق کی وسعت کر دیتا ہے۔ جو ایک مسلمان مومن کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کے اس عیب پر پردہ ڈالتا ہے۔ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آج تو میں آپ اپنے سگے بھائی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، رشتہ داروں سے ہماری قطع تعلقی مرنے تک قائم رہتی ہے، ہم اس کا جنازہ پڑھنے نہیں جاتے، خوشی کی باتیں تو دور کی ہیں، ہم اس کا جنازہ پڑھنے نہیں جاتے، پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی نصرت کیسے آئے گی؟ اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مومنین کو کامیابی عطا کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم مومن بن جائیں، مسلمان بن جائیں، اپنی بدعمالیاں چھوڑ کر باعمل متبع سنت مسلمان بن کر زندگی گزاریں، یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، پوری دنیا کے مسلمان آزادی والی زندگی گزاریں گے، دوبارہ سے اسلام کا پرچم لہرا کے رہے گا۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل بھاگ کے رہے گا، کیونکہ باطل کی عادت ہے، اس کی فطرت میں ہے کہ باطل ہمیشہ پست ہے، پست رہے گا، اور اسلام کی فطرت یہ ہے کہ اسلام غالب رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو صحیح معنوں میں اہل ایمان بنا کر باعمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔